الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل اطرد بعدد کل ما لم لک صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میں شیخ محمد عمران فضل رحمانی آپ سب کے سامنے کافی دنوں کے بعد کافی سالوں کے بعد 2-3 سال گزر گئے جہاں میں نے ویڈیوز بنانا بند کر دیے تھے، بٹ انشاءاللہ آج سے میں نے ویڈیو بنانا شروع کیا ہے، اور یہ پہلی ویڈیو جو ہے حضرت مولانا شاہ فضل رحمہ گنج مراد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر سوانح حیات کے اوپر ہے۔ میری گزارش ہے کہ آپ اسے پورا سنیے گا، مختصر ہے لیکن ممکن ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے۔ میری گزارش ہے کہ آپ سنیے گا۔ حضرت مولانا شاہ فضل رحمہ گنج مراد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ذات پاک ہے، جو شان شاہانہ ہے، وہ جو ذات ہے کسی محتاج نہیں تعارف کی۔ آپ کا تعریف جتنی بھی کی جائے اتنی کم ہے، اگرچہ ہم مہینہ بھر بھی اگر میں روز ایک ویڈیو بناتا بیٹھوں، 1 گھنٹے کی 2 گھنٹے کی، تب بھی آپ کی تعریف و توصیف ختم نہیں ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کا وہ مقام اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ عطا کیا۔ ویسے دورہ غوث زماں، امام المحدثین، فخر المدرسین، مجدد اعظم حضرت علامہ و مولانا شاہ فضل رحمہ گنج مراد آبادی نور اللہ مرقدہ 1 رمضان المبارک 1208 ہجری بوقت صبح صادق مادرزاد کتب پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش کے وقت لگ رہا تھا کہ ہر جگہ نور کی بارش ہو رہی ہے۔ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی ولیوں نے آپ کے آنے کی بشارت دے دی تھی۔ سبحان اللہ۔ پہلی بشارت آپ کی ولادت کے تقریباً 300 سال پہلے حضرت مخدوم مصباح العاشقین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد حضرت مخدوم تاج بخش جلال شہید رحمۃ اللہ علیہ، جن کے مزار پنڈوا بنگال میں ہے، انہوں نے دی تھی کہ تمہاری نسل سے ایک ایسا فرزند صالح پیدا ہوگا جس سے سارا عالم فیضیاب ہوگا، اور وہ بچہ قرآن اور حدیث کی مکمل تصویر ہوگا۔ حضرت مخدوم مصباح العاشقین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی نوی پشت میں حضرت مولانا شاہ فضل رحمہ گنج مراد آبادی کا شجرہ نسب ان سے جا کر ملتا ہے۔ دوسری بشارت حضرت مخدوم شاہ صاحب صفی پوری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے پیر حضرت شیخ سعد کھیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جو مخدوم شاہ مینار لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کے محبوب خلیفہ بھی ہے۔ ان 2 بزرگوں نے حضرت مصباح العاشقین چشتی رحمۃ اللہ علیہ رحمہ کو بشارت دی تھی کہ آپ کی آل سے ایک ایسا آفتاب ولایت پیدا ہوگا جو سارے عالم میں مشہور اور معروف ہوگا، اور تمام عالم ان کے دریائے فیض سے سیراب ہوگا۔ تیسری بشارت حضرت مخدوم شاہ عبد الرحمن لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا شاہ فضل رحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت مخدوم اہل اللہ میاں رحمۃ اللہ علیہ کو ولادت سے پہلے دی تھی، اور فرمایا تھا کہ خدا تم کو ایک ایسا فرزند عطا کرے گا جو ولایت میں سورج کی طرح ہوگا، اور اس کا فیض مشرق سے مغرب تک ایسا روشن ہوگا کہ اس کے آگے دیگر ستارے کی طرح ہو جائے گا۔ اس کا نام فضل رحمہ رکھنا، اسی نام کے عدد سے حضرت کی تاریخ ولادت بھی نکلتی ہے۔ یوں تو اس دور کے اولیاء کرام ہو یا علماء حضرت، سب نے حضرت کو نہ جانے کن کن القابوں سے مخاطب کیا، پر حضرت نے خود کو صرف مولانا بابا کہلوانا پسند کیا۔ حضرت مولانا بابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد کی جانب سے اولاد خلیفہ اکبر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 31ویں پشت میں آتے ہیں، اور والدہ کی جانب سے سید ہے۔ حضرت مولانا بابا رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نکاح محترمہ بصیرت بی بی صاحبہ سے ہوا تھا، جو حضرت رحمۃ اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ ددیالی طور سے اولاد خاص حضرت مخدوم سید علاؤ الدین صاحب سندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔ مخدوم سید علاؤ الدین صاحب سندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نسبی تعلق حضرت سید نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سید شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ و اولاد خواجگان حضرت سید بہاؤالدین نقشبندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ ایسا ہی حضرت کا خونی رشتہ ننیھال طور سے سلطان الاولیاء سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی جا کر ملتا ہے۔ اکثر فاتحہ کرتے وقت حضرت فضل رحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نانا کہہ کر مخاطب فرماتے۔ حضرت مولانا بابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان میں پیدا ہونے کی وجہ سے پیدائش سے ہی دن کے وقت میں دودھ نہیں پیتے تھے، صرف مغرب بعد دودھ نوش فرماتے۔ جلد ہی پورے قصبے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضرت اہل اللہ میاں کے گھر ایک ایسا فرزند پیدا ہوا ہے جو افطار تک دودھ نہیں پیتا۔ حضرت کی عمر جب 6 برس کی ہوئی تو ایک دن آپ کے والد آپ کو اپنے ساتھ اپنے پیر کے پاس لے گئے۔
حضرت مخدوم عبد الرحمن لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو دیکھتے ہی فرمایا یہ لڑکا ہندوستان کا قطب ہوگا، اور اپنی مسند پر بٹھایا۔ ایک بار حضرت غلام علی دہلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو دیکھ کر مسارت کے ساتھ فرمایا کہ یہ وہ نور ہے جو مشرق سے مغرب تک روشن کر دے گا۔ حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی کو بچپن سے ہی شوق ریاضت تھا۔ دوسرے بچے پوچھتے تو آپ کہتے تھے کہ اللہ نے مجھے کھیلنے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا۔ جب 2 سال 6 ماہ کے ہوئے تب کلمہ پڑھنا شروع کیا۔ 3 سال 6 ماہ کی عمر میں آپ نے ایک بار حضرت مولوی حیدر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا آپ اکثر گردن جھکا کر کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا بیٹا میں ذکر الہی کیا کرتا ہوں۔ آپ نے عرض کیا میں بھی ذکر الہی کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بھی سکھا دیں۔ حضرت نے آپ کو ذکر الہی کی تعلیم دینا شروع کیا۔ چند ہی مہینے میں احاطہ قوت روحانی مولوی حیدر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ سے باہر ہو گئی تو میاں حیدر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے دلی اپنے مرشد کی خدمت میں جانے کو کہا۔ ابھی 9 سال کی عمر بھی نہ ہونے پائی تھی کہ والد کا سایہ حضرت مولانا بابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر سے اٹھ گیا۔ آپ کی والدہ نے اس کے بعد بڑے تقوی اور طہارت کے ساتھ آپ کی پرورش کی۔ حضرت مولانا بابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 10 برس کی عمر سے ہم نے کبھی بغیر جماعت نماز الحمدللہ نہیں پڑھی۔ ایک مرتبہ ہم دلی جا رہے تھے، یوں تو ہم 7 مرتبہ دلی آئے گئے۔ جب عصر کا وقت ہوا تو ہم تنہا تھے، انتظار کسی کے آ جانے کا کرتے تھے۔ وقت تنگ ہونے لگا، جا نماز با مجبوری بچھا کر چاہا کہ نماز شروع کرے کہ ایک ضعیف شخص کہیں سے آ گیا اور نماز میں شریک ہو گیا۔ ہم نے نماز پڑھ کر سلام پھیرا تو وہ غائب تھے۔ ہم نے خدا کی بارگاہ میں بڑا شکر ادا کیا۔ حضرت مولانا بابا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی کی تعلیم و تربیت۔ تو حضرت مولانا بابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ درس نظامی و فقہ و اصول و کلام وغیرہ کی تکمیل ہم نے بحرالعلوم مولانا محمد نور صاحب فرنگی محل سے لی۔ ان کے والد مولانا محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جانے کیا دیکھا کہ مسند پر ہم کو بٹھاتے، اپنی خوشی سے با کمال شفقت پوری بیضاوی پر ہدایہ مکمل پڑھائے۔ تفسیر فقہ کا ہم کبھی 1.5 جز اور کبھی 2 جز پڑھتے۔ یہ خدا کا خاص کرم تھا کہ ہم کو ان مصنفان کتب سے فیض آیا کرتا تھا، یہاں تک کہ یوسف زلیخا پڑھتے وقت حضرت یوسف علیہ السلام کا فیض آیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ مطلب کہ حضرت مولانا بابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نبی، صحابہ یا ولی کے بارے میں پڑھتے تو ان بزرگوں سے حضرت کو ڈائریکٹ فیض آیا کرتا تھا۔ یہ حضرت کی خاص نسبت وسیع کا کمال تھا۔ حضرت مولانا بابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پہلی بار 1221 میں دہلی اپنے مرشد غوث شمع عارف حق امام الاولیاء حضرت خواجہ افاق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں مرید ہونے گئے تو انہیں پہلے سے پتہ چل گیا تھا کہ آنے والی ذات کون ہے اور کس بلندی پر فیض ہے۔ آپ نے اپنے خلفاء و مریدین کو حضرت کا خیر مقدم کرنے کے لیے دور تک روانہ فرماتے ہوئے کہا کہ میرے پاس ایک ایسی ہستی آ رہی ہے جس کی مریدی میرے لیے باعث فخر ہوگی۔ ایسی ہستی کا ظہور کئی صدیوں کے بعد ہوا کرتا ہے۔ حضرت مولانا بابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر بارگاہ کرم ہوئے تو حضرت افاق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر سینے سے لگا لیا، اور پھر کون کہہ سکتا ہے کہ انداز محبت میں کیا کچھ نہیں عطا کر دیا۔ یہی نہیں بلکہ بیعت کرنے کے بعد اپنے گھر لے جا کر اپنی شہزادی صاحبہ اور داماد حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ مولوی فضل الرحمن کو نظر پیش کرو، یہ وہ ہے جن کو حاصل کرنے کی کوشش بہت سے بزرگوں نے کی ہے، پر اللہ نے یہ خاص کرم ہم پر فرمایا۔ ان کا ہمیں بہت انتظار تھا اور تمام عالم ان کے دریا فیض و رحمت سے نعمت سے سیراب ہوگا، اور ایک روز یہ دنیا میں سورج کی طرح چمکے گا۔ حضرت مولانا بابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد خواہش اصول حدیث شریف ظاہر کی۔ مرشد صاحب نے دعائیں دے کر اجازت بخشی۔ اول روز حضرت شاہ عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پڑھنے کے لیے گئے تو آپ نے عام طلبہ کی طرح توجہ رکھی۔ بعد درس اس شب کو ہم بھوکے پڑے رہے، مگر اسی شب کو حضرت شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے پتہ نہیں کیا دیکھا کہ صبح تڑکے ایک آدمی کو ہم کو بلانے بھیجا، مگر ہم بعد مغرب اجازت مرشد لے کر گئے۔ حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ باکمال شفقت پیش آئے، یہ ہدایت کی کہ آج سے شام کو کھانا ہمارے ساتھ ہی کھایا کرو۔ پھر ہم عشاء بعد سے تہجد کے وقت تک یہی وقت درس حدیث کا پڑھتے تھے۔ حضرت شاہ عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب اپنے داماد حضرت سید ظہیر الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے سوا اور کسی کو شریک درس نہیں کرتے تھے۔ بخاری شریف 18 جز یعنی اس کے 18 جز جو پارٹس ایک وقت میں پڑھ کر ہم نے مکمل کی۔ آپ نے بہت دعائیں دی۔
حضرت مولانا بابا رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو کتابیں لوگ 2 برس میں مکمل کرتے وہ ہم صرف 15 دن میں کر لیتے تھے۔ بخاری شریف ہم نے 15 دن میں پوری کر لی تھی۔ حضرت مولانا بابا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک دن حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے داماد نے کہا کہ عشاء سے تہجد تک مولوی فضل رحمٰ کو پڑھانے کے بجائے کوئی اور وقت مقرر کر دیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سب سے علیحدہ مولوی فضل رحمٰ کو پڑھانے کا راز ہے کہ وہ توجہ بطہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھتے ہیں۔ ان کو برابر حضور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم رہنے کے سبب میں بھی یہ محبوب رکھتا ہوں کہ میری بھی رات حدیث قرآن خوانی سے حضور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گزرے۔ فقط تم کو اسی سعادت یابی کے لیے بٹھاتا ہوں، حالانکہ تم کبھی کبھی شرکت کرتے ہو، ورنہ میں تو چاہتا ہوں کہ تم مولوی فضل رحمٰ سے علم حاصل کرو۔ ان کو بفیض مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم علوم عطا ہو رہے ہیں۔ سب کچھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے فضل رحمٰ پوچھ لیتے ہیں اور پا لیتے ہیں، ورنہ اس طرح رات بھر کون پڑھا کرتا ہے اور کون پڑھا سکتا ہے؟ سبحان اللہ، کیا مرتبہ ہے میرے سرکار فضل رحمٰ کا۔ حضرت شاہ آفاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ سے بے پناہ محبت فرماتے تھے اور اکثر آپ کی خدمت میں نماز ادا کرتے تھے۔ حضرت مولانا بابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عرصہ اپنے پیر کی خدمت میں گزارا اور ان سے فیض حاصل کرتے رہے اور فیوز باطنی اور برکت روحانی سے قلب اور روح کو منور و مجلہ کرتے رہے۔ پھر کچھ وقت بعد خلافت سے سرفراز ہوئے اور اپنے پیر صاحب کے حکم سے وطن واپس آ کر ہدایت کا کام انجام دینا شروع کیا۔ درس حدیث، اتباع سنت، مجاہدہ اور ریاضت سے آپ کو بہت محبت تھی، چنانچہ زندگی کا بیشتر حصہ اپنی خانقاہ میں بسر کیا۔ آپ کے مجاہدہ باطنی اور علم و عرفان کی شہرت ایسی عام تھی کہ لوگ دور و نزدیک سے آپ کی زیارت کے لیے گنج مراد آباد پہنچا کرتے تھے۔ اوپر گزرے ہوئے ابھی جو گزرے کچھ معاملات سے پڑھنے اور سننے کے بعد تو ماننا ہی پڑتا ہے کہ ہمارے فضل رحمٰ پر کس قدر فضل رحمٰ ہے۔ یہ مادرزاد کتب صرف 13 برس کی عمر میں جہاں لوگ اپنی ظاہری تعلیم کی شروعات کرتے ہیں، وہاں تکمیل ظاہری سے فارغ اور باطنی سرفرازی ربانی سے منصب کتب پر فیض ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سرکار وارث پاک مولانا رضا علی خان یعنی امام احمد رضا خان فاضل بلیوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا اور خود امام احمد رضا خان صاحب 20 سال کی عمر میں پہلی دفعہ ملاقات کے لیے تشریف لائے اور حضرت نے اپنی ٹوپی مبارک دے کر دعا دی اور فرمایا کہ تم دنیا میں چمکو گے۔ اسی کے ساتھ کی چوچا شریف کی سرزمین سے اعلیٰ حضرت اشرفی میاں صاحب حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضرت نے ان کو دعا دی کہ جس طرح شمس تبریز کی صحبت پا کر مولانا روم خراس ہونا بن گئے تھے، اے اشرفی میاں جو بھی تیری صحبت پائے گا وہ خراس ہونا بن جائے گا۔ حضرت مولانا عبد الباقی لکھنوی طاہر القادری صاحب کے جو والد کے استاد ہیں، طاہر القادری صاحب سے تو آپ لوگ سب جانتے ہوں گے کہ وہ حضرت کون ہے، ان کے جو والد کے استاد ہیں حضرت شاہ سلیمان فلوری، مولانا محمد علی سہارنپوری، جنہوں نے بخاری شریف کا نسخہ جو آج پڑھا جا رہا ہے وہ لکھا ہے، پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری، مولانا دیدار علی شاہ الواری، مولانا لطف اللہ علی گری جن کے شاگرد ہیں حضرت پیر مہر علی شاہ، مولانا محمد علی منگیری، مولانا واسی احمد سورتی، مولانا عبد الکریم حافظ حسن احمد کانپوری، مولانا عبدالسلام حسوی، مولانا عبدالحی فرنگی میلی، حضرت معروف مدنی جو مدنی شریف سے حکم الہی پا کر تشریف لائے، حضرت نیاز شاہ فیض آبادی، حضرت کلب علی مداری، کوئین وکٹوریہ، لیفٹیننٹ لاٹچ اور علامہ اقبال، نواب صدیق حسن بھوپالی، سعید سید اور دیگر جید علماء کرام، مشائخ عظام و دنیا دار حضرات سے ملاقات و فیض یاب ہونے آیا کرتے تھے۔ آپ ہمیشہ ہر بار میں سادگی اپناتے، ہمیشہ حاجت مندوں کی مدد کرتے ہیں، زیادہ وقت عبادت و ریاضت میں گزارتے ہیں۔ آپ ہمیشہ سنت رسول پر عمل کرتے۔ آپ فرماتے تھے کہ سنت رسول سے ہی غوثیت اور قطبیت ہے، جو سنت پر عمل نہ کرے وہ کبھی ولی نہیں ہو سکتا۔ بے شک حضرت کو علم حدیث سے خصوصی محبت تھی۔ آپ نے وصیت فرمائی کہ نزا کے وقت میرے پاس حدیث شریف پڑھی جائے تاکہ میری روح حدیث شریف سنتے سنتے نکلے۔ حضرت کا فیض یافتہ ارباب علم و دانش مند لوگوں کے دم قدم سے آج تک علم حدیث کی شمع بر صغیر پاک و ہند میں روشن ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جس نے حضرت مولانا بابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیکھا وہ ان کے بڑے صاحبزادے حضرت مولانا احمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لے۔ یہ دونوں حضرت لازم و مظلوم
و صحیح نسبت کے ذولا ولایت احسن کے تاجدار ہے۔ آپ مرشد دورہ مولانا فضل رحمۃ رحمۃ اللہ علیہ اور احمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اویس دورہ غوث زماں وغیرہ جو بھی آپ کی عقیدت و بصیرت فیصلہ کرے کہہ لیجیے، لیکن اصلیت یہ ہے کہ اس کے باوجود آپ کی تسلی نہیں ہو پاتی جب آپ یہ سنتے ہیں کہ بحر العلوم مولانا عبدالحی فرنگی محلی اور مولانا جان علی صاحبان محدث بہاری مہاجر مکی مکرمہ مولانا سلیمان صاحب پلویری وغیرہ رحمۃ اللہ علیہ اکثر و بیشتر کا یہ کہنا تھا کہ جس نے نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور شان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ دیکھی ہو، وہ حضرت مولانا بابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولانا احمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تذکرہ علماء ہند کے مصنف لکھتے ہیں، حضرت مولانا بابا کے اوصاف حمیدہ خصائص پسندیدہ ایسے ناہین ہے کہ زبان بریدہ کلام بے بنیاد کاغذ پر ان میں سے تھوڑی بھی لکھ سکے اور انسان ضعیف البیان کی کئی مجال کہ ان کا اشر اشیر بھی کچھ بیان کر سکے۔ نزہت الخواطر کے راکم لکھتے ہیں، جہاں تک آپ کے کشف و کرامت کا تعلق ہے تو وہ حد تواتر تک پہنچ چکی ہے، اور اس بارے میں بھی اولیاء متقدمین میں حضرت غوث زماں کے علاوہ اور کوئی نظیر نہیں ملی۔ حضرت مولانا شاہ فضل رحمۃ گنج مراد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت بچپن سے ہی ظاہر ہے کہ ایک دفعہ حضرت مولانا بابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم کو بچپن میں ہی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت اکثر ہوا کرتی تھی۔ حضرت مولانا بابا رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن سے قبولیت عامہ حاصل ہوئی۔ انسان تو انسان، حیوان بھی آپ کے غلام تھے۔ حضرت مولانا بابا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں ہم نے کبوتر پالے، ایک کبوتر کو بلی لے بھاگی، حضرت نے بلی سے کہا کہ چھوڑ دے، اسی وقت بلی نے کبوتر چھوڑ دیا۔ اسی طرح حضرت مولانا شاہ فضل رحمۃ گنج مراد آبادی کی کئی ساری اور بہت ساری کرامتیں بچپن کی لکھی ہوئی ہے ان کی کتابوں میں، الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت مولانا بابا رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ایک بار وہ بچپنے میں اپنی چھت یعنی ٹیرس پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ باہر سے لوگوں نے شور مچایا کہ چھت پر عورتیں کیسے کھڑی ہے، پھر تھوڑی دیر میں سب غائب ہو گئے۔ سبحان اللہ، کیا مدرجات قطبیت تھی کہ بچپن سے ہی حوریں سلام کرنے کو آتی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت مولانا بابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ایسا تھا کہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی ارحدہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا نمونہ تھا۔ آپ کا اٹھنا، بیٹھنا، بولنا، چلنا، لیٹنا، یہاں تک کہ سانس لینا بھی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نہ تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جن گلیوں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں، ان گلیوں کے کوچوں کو میں اپنی پلکوں سے بہار ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت مولانا بابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کئی بار پورا پنجتن پاک کا گھرانہ اس مسجد فضل رحمانی میں تشریف لاتا رہا ہے۔ ایک بار حضرت مولانا بابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ وہ مجھ سے فرماتے ہیں کہ اندر آ جاؤ، مجھے بڑی ہچک لگی۔ پھر آپ نے دوبارہ کہا تو میں ادباً اندر آ گیا تو وہاں ماں خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھا۔ انہوں نے مجھے بیٹا کہہ کر اپنے سینے مبارک سے لگا لیا اور فرمایا کہ تم برادر حسین ہو۔ سبحان اللہ۔ حضرت مولانا بابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ماں خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہم کو بہت چاہتی تھی اور اپنے بچوں کی طرح فکر کرتے تھے۔ جب بھی حضرت بیمار ہوتے تو آپ ان کے پاس تشریف لاتی اور اپنے ہاتھ حضرت کے سر پر پھیر دیتی۔ تشریف لانے پر فوراً حضرت کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک یہ گھر ہے کہ گویا مکتب جبرائیل ہے، وہ ندین مدرسے میں موسمی تعلیم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولوی سید محمد علی منگیر رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مولانا بابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید تھے، فرماتے ہیں کہ ایک بار وہ بہت پریشان تھے کہ آخرت میں ان کا انجام بخیر ہوگا کہ نہیں۔ یہ بات حضرت مولانا بابا رحمۃ اللہ علیہ پر کشف کے ذریعے ظاہر ہو گیا تو حضرت مولانا بابا رحمۃ اللہ علیہ نے مولوی سید محمد علی منگیری سے فرمایا کہ ایک بار ان کو بھی یہی احساس ستانے لگا تھا کہ آخری ان کا آخرت میں کیا ہوگا۔ بس اتنا سوچنا تھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ تم کیا فضل رحمٰ، جو تم سے محبت کرے گا اس کا بھی انجام بخیر ہوگا۔ اسی طرح حضرت مولانا بابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے پیر صاحب حضرت خواجہ آفاق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مجدد علی ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان سے فرمایا ہے کہ ان کے وسیلے سے ہزاروں لوگ بخشے جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
جس کا مقدر ساجل ہے کہ پہنچے تجھ تک، کون جانے کہاں تک ہے ولایت تیری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ زمانے کے بڑے بڑے نامی گرامی علماء کرام درس حدیث میں شریک تھے۔ جب امام ترمذی کی وضو کرنے کے بعد رومال سے ہاتھ اور منہ پوچھنے والی حدیث آئی تو حضرت مولانا شاہ فضل رحمۃ اللہ مراد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امام ترمذی کی اس حدیث کو ضعیف لکھتے ہیں، پر حقیقت میں یہ حدیث ضعیف سے بری ہے اور مکمل صحیح ہے۔ اسی دوران ایک عالم صاحب نے عرض کیا کہ امام ترمذی نے تو اپنی دلیل پیش کی ہے کہ وضو سے بھیگے ہوئے اعضائے نہ پوچھنا چاہیے، لیکن حضور اعلیٰ آپ جس بنا پر دلیل پیش کر رہے ہیں اس کو بھی واضح فرما دیں۔ تو حضرت شاہ فضل رحمۃ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر غور سے کام لو تو یہ غلط فہمی خود واضح ہو جاتی ہے کہ خود رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے پانی کی طریق کو صرف رومال سے جبس کیا ہے، لیکن اعضاء سے طریق کو پہنچنا کہاں ثابت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وضو کے طریق کو جبس کرنے سے امام ترمذی کو غلط فہمی ہو گئی ہے۔ حضرت مولانا بابا کے اس توجہ مجتہدانہ پر حاضرین علماء بھڑک اٹھے۔ اس بات پر حضرت مولانا شاہ فضل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آؤ تم سب کو پوری تصدیق کرا دیں، تم سب لوگ دو زانوں مراقب ہو کر آنکھ بند کر لو۔ علماء نے آنکھ بند کرتے ہی دیکھا کہ دربار رسالت میں حاضر ہے۔ پھر صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء سے ارشاد فرمایا، فضل رحمہ ہماری جس حدیث کے بارے میں جو کہہ دے اس کو بلا چوں اور چرا کے تسلیم کر لیا کرو، کیونکہ فضل رحمہ نے ہر حدیث کی صحت ہم سے خود کی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ہم سب ایسی اعلیٰ درجے کی نسبت کو دیکھ کر گم سم ہی نہ رہے بلکہ ہوش میں ہی نہ رہے، اور 2 دن تک عجب عالم کیف اور مستی رہی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت مولانا بابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے جن کی عظمت کے بارے میں اگر لکھا جائے تو ایک دفتر بن جائے۔ آپ کو ایسا علم لدنی اللہ کی طرف سے عطا ہوا، وہ علم اور علم علوی جو مولا علی کائنات کی بارگاہ سے عطا ہوا، اس حد درجے کا حاصل تھا کہ ہر فرقے کے علماء، بڑے بڑے شیخ المشائخ اور اولیاء اللہ آپ کے علم اور کشف و کرامت کے قائل تھے۔ ایک دفعہ کسی مرید نے حضرت شاہ فضل رحمۃ سرکار سے عرض کیا کہ حضرت آپ تو کتابیں بھی نہیں دیکھتے اور ہر ایک کے سوال کا جواب شفیع طور سے فوراً دے دیتے ہیں۔ اس بات پر حضرت نے جواب دیا کہ مجھ کو مولا علی کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم جواب بتلا دیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت مولانا بابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب طفلی یعنی بچپنے کا عالم تھا تو ایک شخص کو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی بشارت ہوئی کہ مولا علی فرماتے کہ یہ لڑکا ولی اللہ ہوگا۔ اسی وجہ سے وہ شخص حضرت سرکار فضل رحمہ کو ماننے لگا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے فرزند احمد میاں علیہ رحمہ کو جب فرض الزام میں پھنسایا گیا تو شیر خدا مولا علی اور امام حسین علیہ السلام نے ہم سے فرمایا کہ تم کیوں فکر کرتے ہو، احمد میاں کو ہم چھڑا لاتے ہیں۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ شیر خدا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی اندرونی خانہ یعنی جو بارگاہ تھی میں ان کو گھر کے بچوں کی طرح آنے جانے کی اجازت تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک شریف دیندار مسلمان جو فانی فی اللہ باقی باللہ حضرت سید وارث علی شاہ علیہ رحمہ کے مرید تھے، انہوں نے اپنے ایک واقعہ استاد العلماء حضرت سید عبدالغفار صاحب مجددی قادری صاحب سے فرمایا کہ میرے پیر و مرشد حضرت حاجی وارث پاک صاحب ملاوہ میں مقیم تھے اور میں روزانہ پیر و مرشد کی خدمت میں حاضری دیا کرتا تھا۔ راستے میں گنج مراد آباد پڑتا تھا اور حضرت مولانا گنج مراد آبادی کی ایک مسجد کے سامنے سے ہی جاتے ہوئے روزانہ حضرت مولانا صاحب کو سلام کرتا تھا۔ ایک دن میں نے حضرت حاجی وارث پاک کے لیے بادام کا حلوہ تیار کرایا اور جب لے کر چلا تو خیال آیا کہ آج مسجد کے پیچھے سے ہی جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت مولانا گنج مراد آبادی دیکھ لے اور چکھ لے تو حلوہ جھوٹا ہو جائے۔ تو پھر میں مسجد کے پیچھے سے گیا اور جب حضرت حاجی وارث شاہ صاحب کی بارگاہ میں پہنچا تو مجھ کو دیکھتے ہی حاجی صاحب جلال میں آ گئے اور فرمایا، نکالو اس مردود کو، یہ میرا مرید نہیں ہے۔ حضرت نے مولانا شاہ فضل رحمہ گنج مراد آبادی صاحب چکھ لیتے تو تبرک ہو جاتا، جھوٹا نہ ہوتا۔ یہ سن کر میں سہم گیا۔ دوسرے فقیروں نے مجھ سے پورا حال سن کر مجھ کو مشورہ دیا کہ فوراً واپس جا کر حضرت مولانا گنج مراد آبادی سے جا کر معافی مانگو، نہیں تو ہمیشہ کے لیے خارج ہو جاؤ گے۔ میں گنج مراد آباد واپس آیا تو دیکھا کہ حضرت مولانا شاہ فضل رحمہ گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مسجد کے صحن میں ٹہل رہے تھے اور مجھ کو دیکھ کر فرمایا، نکالے گئے ہو، لاؤ ذرا سا چکھ لو، تبرک ہو جائے گا تو حاجی صاحب قبول کر لیں گے۔
ذرا سا حلوہ حضرت نے چکھ لیا اور فرمایا اب جاؤ۔ پھر میں حاجی وارث علی شاہ صاحب کی خدمت میں پہنچا تو دیکھتے ہی انہوں نے فرمایا کہ اب یہ میرا مرید ہے، تبرک لایا ہے، اس کو میں ضرور کھاؤں گا۔ مزید حاجی وارث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، مولانا شاہ فضل رحمت صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر کسی کو مرید نہ کرتے تھے، اور آپ کا یہ واحد کمال تھا کہ جس کو چاہتے اس کا ہاتھ پکڑ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پکڑا دیا کرتے تھے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے، اور حدیث کی صحت بھی خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت شاہ سلیمان فلوری چشتی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ چشتیہ کے بہت بڑے ولی اللہ ہیں، جو حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی آل میں آتے ہیں، اور آپ حضرت حاجی امداد اللہ مجاہد مکی صاحب کے خلیفہ اعظم ہیں، اور چشتی سلسلے میں بیعت ہے، اور اجداد اور پیر دونوں جانب سے چشتیہ نسبت ہونے کے سبب آپ نے فرمایا کہ اب تو میں چشتیہ ہی چشتیہ ہوں۔ حضرت شاہ سلیمان فلوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں قطب الاقطاب حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضرت کے حکم سے بخاری شریف کو 1.5 اوراق پڑھا، تو حضرت نے فرمایا کہ اب بس کرو اور میری طرف متوجہ ہو کر بیٹھ جاؤ، تو میں آنکھ بند کر کے توجہ میں بیٹھ گیا۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ کیسا رنگ ہے؟ تو میں نے کہا حضرت مجھے کوئی رنگ نہیں دکھ رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا پھر سے مراقبہ کرو۔ میں نے دوبارہ مراقب ہو کر کہا حضرت اس بار بھی کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر حضرت شاہ فضل الرحمن صاحب نے کہا سلطان جی، حضرت نظام الدین اولیاء سے ہم کو عشق ہے، بس اتنا کہتے ہیں کہ مجھ کو ایسا محسوس ہوا کہ حضرت کے دل سے ایک آگ کا شعلہ نکل کر میرے قلب میں سما گیا، اور میرا ہر رگ و ریشہ میں اس کی حرکت محسوس ہونے لگی۔ پھر میں بےتاب ہو گیا اور ہائے کا نعرہ لگا کر تخت سے نیچے گر پڑا۔ پھر حضرت اپنی چارپائی سے اٹھے اور میرا کاندھا پکڑ کر مجھ کو اٹھایا اور کہا اتنا کیوں چلاتے ہو؟ جب حضرت شاہ سلیمان فلوری چشتی صاحب کی طبیعت بہتر ہوئی تو آپ حضرت مولانا بابا رحمۃ اللہ علیہ سے رحمۃ اللہ نے بہت سی باتیں حقیقت و معرفت کی بیان کی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک کے مہینے میں حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے آئے، اور ایک جگہ قیام اور کر خدمت اقدس میں اطلاع کروائی کہ ایک شخص بریلی سے ملنے آیا ہے۔ تب حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہاں فقیر کے پاس کیا دھرا ہے کہ ان کے والد عالم ہیں، ان کے دادا عالم ہیں، اور وہ خود بھی عالم ہیں۔ پھر کمال لطف فرمایا کہ ان کو بلا لاؤ۔ باوقت ملاقات اعلیٰ حضرت نے حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے میلاد شریف کے بابت پوچھا کہ اس پر حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ پہلے تم بتاؤ، خود بھی تو عالم ہو۔ حضرت احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میں میلاد شریف کو مستحب جانتا ہوں۔ اس پر حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ میں تو سنت مانتا ہوں، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جہاد میں تشریف لے جاتے تھے وہ اپنے اہل و عیال سے کیا کہا کرتے تھے؟ یہی نہ کہ مکہ معظمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اللہ جل شانہ نے ان پر قرآن پاک اتارا، انہوں نے یہ معجزہ دکھلائے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فضائل عطا فرمائے۔ مجلس میلاد میں بھی یہی سب بیان ہوتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ تم اپنی محفل میں لڈو بانٹتے ہو اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر بانٹتے تھے۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کچھ نصیحت کرنے کو۔ اس پر حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تکفیر یعنی مطلب کسی کو کافر کہنا میں جلدی نہ کیا کرو۔ اس پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دل میں سوچا کہ میں تو ان لوگوں کو کافر کہتا ہوں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کرتے ہیں۔ یہ بات حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو کشف سے پتہ چل گئی۔ اس پر آپ نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ ہاں جو ادنا حرف گستاخی یعنی مطلب ایک دم معمولی سی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کرے بلا شبہ کافر ہے۔ اس کے بعد اپنے گیرو رنگ کی ترکی کلا یعنی جو ٹوپی مبارک تھی آپ نے ان کو پہنائی اور ان کی لے لی۔ یہ طریقہ صوفیہ میں فیض عطا کرنے کا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ جاؤ احمد رضا تمہارا نام دنیا میں چمکے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ ٹوپی آج بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے تبرکات میں سے ہے۔ ایک ہے جسے بہت ادب سے سنبھال کر رکھا ہے۔ یہ ٹوپی فی الوقت اظہری میاں صاحب کے بہنوئی مولانا شوکت حسن خان صاحب جو کہ پاکستان کراچی میں ہیں ان کے پاس ہے۔ قربان جائے حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پر کہ آپ کتنا دیکھتے تھے اور آپ عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا نوازتے تھے،
اور کیسا نوازا ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو کہ آج دنیا بھر میں لوگ ان کے دیوانے ہیں، اور سلسلہ اعلیٰ حضرت کیسا پھل اور پھول رہا ہے، یہ سب حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی دین ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اس ملاقات کے بعد اور 2 بار گنج مراد آباد شریف تشریف لائے، اور آپ نے حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے التجا بھی کی، پیش کی کہ مرید ہونے کی، اس پر حضرت نے فرمایا کہ بیٹا تمہارا حصہ معراج شریف میں ہے، تم وہاں جاؤ۔ یہ ہے فقیری۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر اس ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکت نے بھی اس طرح امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کو نوازا کہ جہاں آج ان کی شہرت کا ڈنکا ساری دنیا میں بج رہا ہے، وہاں حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں۔ یہی فقیری ہے، یہی ولایت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعہ کا ذکر خود اپنی کتاب المحفوظ میں کیا ہے۔ اسی طرح حیات اعلیٰ حضرت ایک بہت ہی مشہور کتاب ہے جسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ اس میں بھی یہ ساری بات نقل کی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فتاوی رضیہ میں بھی ذکر کیا ہے۔ یہاں پر اپنے پرائے کو دیکھا نہیں جاتا، بٹا کرتی ہے یہاں پر مفت دولت فضل رحمہ کی۔ ہمارے بڑے نانا حضور حضرت بھولے میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو شعر کے ذریعے بہت ہی اعلیٰ انداز میں پیش کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ مانا کہ سب کچھ تو ولیوں کی ہتھیلی میں ہے، اور فضل رحمہ نے جن کو چمکا دیا وہ بریلی میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت مولانا بابا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی کے بہت سارے فضائل، بہت سارے کرامت موجود ہے دنیا بھر میں، اور الحمدللہ رب العالمین۔ ہم اس کے آگے جتنا بھی بیان کریں گے تمام کے تمام وہ کم ہوگا۔ وقت زیادہ نہ لیتے ہوئے میں اس بات کو یہی پوری کرتا ہوں کہ جتنا بھی ہم حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہے، الحمدللہ رب العالمین وہ تمام کے تمام کم ہے۔ ابھی بھی میں چاہوں تو اور 1 گھنٹہ ایسے ہی اس کے اوپر بیان کر سکتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین، جبکہ میں ایک بہت ہی چھوٹا سا خادم ہوں جو الحمدللہ رب العالمین حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتنا کچھ کہا ہے، تو ذرا آپ سوچئے جو مجھ سے بڑھ کر ہے وہ کتنا کچھ بیان کر سکتے ہیں، جو حقیقت میں عالم فاضل ہے وہ کتنا کچھ بیان کر سکتے ہیں، جو حقیقت میں بے انتہا کا علم رکھتے ہیں، جو حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی سے جنہوں نے اصل میں فیض پایا، وہ کتنا کچھ بیان کر سکتے ہیں، کتنا بیان کر سکتے ہیں کہ پوری عمر گزر جائے گی لیکن آپ کے بیانات، آپ کے شان و شان کبھی ختم نہ ہوگی، الحمدللہ رب العالمین۔ آخری بات یہ کہتا چلوں کہ فضل رحمہ ہر گھڑی درکار ہے، فضل رحمہ ہو تو بیڑا پار ہے، فضل رحمہ عاشق اللہ مدد دے، بے حق کل اللہ مدد دے، محتاج نواز جست کو در آفاق، للہ مدد دے، شعین للہ مدد دے۔ تمام سامعین سے گزارش ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، ہمارے چینل سنی نیٹ ورک کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی کریے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا۔ اس کے آگے اور بھی بہت ساری ویڈیوز انشاءاللہ عزوجل آئے گی، اور انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا کہ اب سے کنٹینیوس ویڈیو بناتے جاؤں۔ اور عوام سے گزارش ہے کہ ہمیں سپورٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ سے خوب شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔